السلام علیکم یار آج جو بیسیکلی ٹاپک ہے آن دا تھنگ اختلاف. دیکھو یار لائف میں نا اختلاف آپ کو ہو سکتے ہیں. آپ کو لوگوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں. کس لحاظ سے اختلاف ہو سکتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ یار آپ کچھ جو سوچ رہے ہو آپ چاہتے ہو اگلا بندہ بھی ویسا سوچے. دیکھو یار اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار جو آپ سوچ رہے ہو اگلا بندہ بھی ویسا سوچے یا جو آپ کی سوچ ہے اگلے بندے کی وہی سوچ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے یار. لائف میں ہر بندہ اپنی سوچ کے ساتھ اس دنیا کو گزار رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر میری سوچ اس طرح چلنے کو ہے تو اگلا بندہ اس طرح چلے گا تو ہی وہ بندہ ہے، نہیں تو میں اسے کہوں نہیں بھائی. کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو بھائی بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے پر کیا کہتے ہیں ایسے ایسے القابات ہم بول دیتے ہیں کہ مطلب کہ دیٹ از ناٹ مطلب کہ گڈ. کیونکہ جس طرح ہمیں اگر کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ہم فوراً ہم اس سے پہلے ڈائریکٹ جا کے کہ بھائی یہ بندہ ہے ہی ٹھیک نہیں، یا اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ یار وہ اللہ پاک کو نہیں پسند. تو یار دیکھو اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں رشتہ داری کے حساب سے اختلاف، وہ نہیں ہونے چاہیے. جیسے مطلب کہ ایک ہوتا ہے میں کس لحاظ سے بات کر رہا ہوں، رشتہ داری کے حساب سے اختلافات مطلب ایک وہ لڑائیاں جھگڑے وہ تو الاؤ ہی نہیں ہے بھائی جان. وہ تو الاؤ ہی نہیں ہے. لڑائیاں جھگڑے تو الاؤ ہی نہیں ہے رشتہ داروں کے ساتھ انٹل اور انلیس. دیکھو اختلاف ایک چیز پہ ہو سکتا ہے. دیکھو قرآن کی آیت ہے کہ کسی سے دوستی رکھو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور کسی سے اگر دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اس لحاظ سے دشمنی کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تمام اہل ایمان ہیں اور رشتہ داری ہے، کوئی میرا کزن ہے، کوئی میرا چاچو، میرا بانجا، میرا بھتیجا، یا پھر جو بھی میرے رشتہ دار جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، خاص طور پہ جو میرے قریب رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ یار میرا اختلاف تو بنتا ہی نہیں ہے. ہاں اگر میں ان کا اختلاف کرتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی کون کس پوائنٹ پہ غلط ہے. اگر ہم غلط ہے تو ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے، اگر اگلا غلط ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یار رشتہ داری کو لے کے چلا جائے. کیونکہ یہ سنت رسول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطلب کہ فرمایا. اور رسول پاک دیکھو رسول پاک کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پوائنٹ پہ بھی کسی کو مایوس نہیں کیا. کسی پوائنٹ پہ بھی اگر قرض دینے کا معاملہ آیا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے مجھ سے بدلہ لے سکتا ہوں، جن کو مجھ سے قرض وغیرہ لینا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے. کیونکہ رسول پاک کا آنا تربیت اور ایز اے رسول پاک ہمارے لیے ٹیچر بنا کے بھیجے گئے تھے، تو ہماری تربیت کے لیے آئے تھے. تعلیم بھی ضروری ہے لیکن تربیت ہو ساتھ تو تعلیم کے اندر رنگ آتا ہے. تعلیم کا رنگ اٹھتا ہی نہیں جب تک تربیت نہ ہو. تو کیا کہتے ہیں اس لحاظ سے ہمیں یار تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اختلاف کو نا کیٹیگرائز کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے یہ اختلاف، ان اختلاف کو جتنا کم کر سکو اتنا کم کرو، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ کوئی دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف رہے، اور 3 دن سے زیادہ تو رکھ بھی نہیں سکتے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اختلاف. اب دوسری سائڈ پہ آؤ، ایک ہوتا ہے علمی اختلاف، علم میں اختلاف ہونا، ٹھیک ہے. کہ کوئی ایسا نالج ہے جو ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں اس طرح ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے اس طرح. اس اختلاف میں تب پڑھو اگر تم اہل علم ہو، ٹھیک ہے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ مجھے آگے کہہ رہا ہے نہیں یار ڈیبٹ کا یہ سین ہوتا ہے، میرا کیا حق ہے کہ میں بولوں کہ نہیں بھائی یہ ڈیبٹ نہیں ہے کریڈٹ ہوتا ہے، یا مجھے کیا حق ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے. تو اس علم اختلاف میں تب پڑھو اگر آپ اہل علم ہو. تو چونکہ میں اپنے آپ کو ایک بڑا ایک کم سمجھتا ہوں سب سے، میں ایک بڑا ایک بہت بہت ایک مطلب کہہ لو کہ خالی سا بندہ ہوں، ٹھیک ہے. تو میں علم اختلاف اس صورت میں کرتا ہی نہیں ہوں. اس صورت میں کرتا ہوں ہاں اگر وہ علم ڈائریکٹ جا کے آپ کے کسی بڑے بزرگ یا بڑے بزرگوں کی تو بات میں آتی ہے، رسول پاک کی بات پہ، اللہ کی ذات کی بات پہ کوئی بات ہو، اس لحاظ سے اختلاف کسی سے دوستی اور دشمنی کر سکتے ہو اللہ اور رسول کی. تیسری چیز آتی ہے سوچ کا اختلاف. دیکھو سوچ کا اختلاف تھوڑا میں نا
کیٹیگرائز کر دوں سوچ کے اختلاف کو، اس کو وہ والا اختلاف نہ سمجھو کہ جس طرح ہم لوگوں کے مختلف فرقہ واریت میں جو علیحدہ علیحدہ سوچ ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اسٹینڈرڈ رسول اللہ ہیں، تھے بھی اور رہیں گے بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اسٹینڈرڈ تو رسول پاک کی ذات ہے، ہم نے سب کچھ دیکھنا تو رسول پاک کی ذات کو رکھ کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں بات کر رہا ہوں نارمل دنیاوی معاملات کے اختلاف میں، جیسے اگر میری سوچ ہے کہ یار میری سوچ ہے کہ میں اگر فار ایگزامپل کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں، یا میری سوچ ہے کہ اگر میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، یا میری سوچ ہے کہ اگر میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں، تو ہو سکتا ہے میں جس لحاظ سے سوچ رہا ہوں دوسرا نہ سوچ رہا ہوں۔ اب جب دوسرا نہیں سوچ رہا ہوتا نا اس لحاظ سے، اور وہ ہمیں آ کے اپنی سوچ بتاتا ہے، تو ہم لوگ پتہ ہے آگے سے کیا جواب دیتے ہیں یا کیا سوچتے ہوتے ہیں؟ یار یہ تو فضول سا بندہ ہے، یہ تو یار اللہ پاک نے سب کو عقل دی ہے، یہ عقل شریف جو ہے نا یہ صرف آپ کو نہیں ملی ہوئی، سب کو ملی ہوئی ہے، جس کا جو سوچنے کا حق ہے۔ ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے نہیں بھائی میں نے ڈائریکٹلی کاروبار کرنا ہے، چاہے مجھے میرے پاس پیسے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں کرائے پہ سب کچھ لے لوں گا، اسٹارٹ کر دوں گا، رسک لے لوں گا، ڈوبا تو ڈوبا نہیں۔ اگر وہ ڈوب رہا ہے تو آپ کو اس چیز سے کیا ایشو ہے؟ اب آپ کے پوائنٹ پہ آتے ہیں، اگر آپ کی سوچ ہے کہ نہیں پہلے جاب کی جائے، 10 سال 15 سال جوڑا جائے، پھر اس کے بعد ایک اپنی پراپرٹی لے کے اسٹارٹ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے آپ کی سوچ ہے تو گڈ ہے، آپ اپنی سوچ اگلے کو جا کے بتاؤ، اگلا تیر کھڑا کر لے، اگلا آپ کے اوپر بندوق چلا دے کہ نہیں بھائی یہ کیا فارغ سی سوچ ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، لوگوں کی سوچ کو نا سمجھنا سیکھو۔ اس دن بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ لوگوں کی سوچ کو، لاسٹ ہماری جو ویڈیو تھی لاسٹ سے لاسٹ، اس میں بھی یہی کہا تھا کہ لوگوں کو سمجھو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی باتوں کو اپنے اوپر اس طرح نہ کیا کرو کہ اگر کسی، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہر انسان کو لگ رہا تھا میں پرفیکٹ ہوں، مجھے میری سوچ ہے میں کہوں گا میں پرفیکٹ ہوں، اگلا کہے گا میں پرفیکٹ ہوں، حالانکہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی کس لحاظ سے سوچا ہے، کوئی جتنی جس کی عقل شریف کی پرواز ہے اس نے اتنا ہی سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تم لوگ دیکھو، ایک ہمارے ایک استاد تھے اے سی سی اے کے دوران ہی، بڑے اچھے ٹیچر تھے، میں بھی وہ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، اس دنیا میں نا یہ امید لگانا چھوڑ دو کہ اگلا ٹھیک ہے، تمہیں عادت بنانی ہے جو پرفیکٹ لوگ نہیں ہوتے نا ان کے ساتھ کام کرنے کی۔ تم لوگ اگر یہ سوچو گے نا کہ میں اگر کسی کے ساتھ میں کہیں جاب کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کوئی دوسرا لڑکا جاب کر رہا ہے، تو میں یہ عادت لا لوں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس سے جو میں امید لگاؤں گا وہ فوراً بالکل ٹھیک کرے گا، ایسا نہیں۔ لوگوں کی غلطیوں کو جذب کرنا سیکھو، اس چیز کا ذہن میں بٹھا لو کہ لوگ غلطیاں کریں گے، لوگ تمہارے ساتھ ایسا کریں گے کہ تمہیں میں بھی اچھا نہ لگ رہا ہو لیکن تمہیں جذب کرنا ہے۔ تو اسی کا نام ہے صبر، اسی کو کہتے ہیں صبر، کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، میں ایک جگہ جاتا ہوں فار ایگزامپل، وہاں پہ فار ایگزامپل میں کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ دوسرا بندہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے غلطی ہو جاتی ہے جس کا افیکٹ مجھ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، میں بولوں گا، لیکن یار دیکھو، چونکہ دیکھو تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہم اس چیز کو صرف کتابوں تک کیوں رکھتے ہیں کہ یار تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ ہمیں ایک کتاب میں پڑھا دیا جاتا ہے، 3 کلاس میں 4 کلاس میں پڑھا دیا جاتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں، رٹے مارنے میں ہم ویسے ہی بلا کے شیر ہیں، ٹھیک ہے؟ رٹے مار لیتے ہیں مسلمان بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان کا پورا ایک جسم کا ٹکڑا، اور کیا کہتے ہیں اس کا ایک حصے کو درد ہوتی ہے جسم کو تو باقی جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، رسول پاک کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح مومن ہے، تو پڑھتے تو ہم ہیں، کہتے بھی ہم ہیں، اقرار دل سے بول بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ہم آفس میں جاتے ہیں، جیسے ہی ہم بزنس میں جاتے ہیں، جیسے ہی ہم اسٹڈیز میں ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں، سارا اسلام ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں جو ہمارا نفس کہہ رہا ہوتا ہے، اور نفس تو یار کہے گا ہی تم لوگوں کو غلط کرو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کوئی ایسا جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ یہ مت سمجھے کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا چڑھا کے یہ کہہ رہا ہوں میں پرفیکٹ ہوں۔ تم لوگ یہاں تک کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے تمام کولیگس، دوست، رشتہ دار جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو تم جتنے بھی لوگ ہو تم تمام سے کمتر سمجھتا ہوں، اور میں ہوں تم سب سے کمتر، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ کس کی عقل شریف میں کتنا علم ہے، مجھے نہیں پتا کس کی عقل شریف میں کتنی سوچ ہے، مجھے نہیں پتا کس کی عقل شریف کتنی پرواز کی ہوئی ہے،
میں اپنے آپ کو تم سب سے کم سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ہوں، مجھے پتہ ہے میں ہوں، اور میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں۔ میں تم لوگوں کو کوئی ایسے نہیں کہہ رہا، مشورے نہیں دینے آیا ہوا، میں اپنی ایک سوچ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنا سیکھو، اس چیز کی ایکسپیکٹیشن رکھو کہ لوگ غلطیاں کریں گے، لوگ غلطیاں کریں گے، لوگ اپس ڈاؤنس تم لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ کہیں آفس میں بیٹھے ہو، کہیں کاروبار میں بیٹھے ہو، کوئی آپ کا سپلائر ہے، کوئی آپ کا پرچیزر ہے، کوئی آپ کا کسٹمر ہے، کوئی آپ کا امپلائی ہے، کوئی آپ کا امپلائر ہے، کوئی آپ کا باس ہے، کوئی آپ کا، یہ تمام چیزوں کو نا، رشتہ داریوں کو اور آپس میں اختلاف، اس کو نا مینیج کرنا سیکھو۔ جس دن تم اس کو مینیج کرنا سیکھ لو گے نا، تم لوگ کہو گے یار دنیا تو اتنی اچھی ہے۔ ہم مسئلہ کیا ہوتا ہے دنیا کو نا، ہم دنیا کا نیگیٹو اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف دنیا کا نیگیٹو اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بندہ اس طرح ہے تو اس نے ایسے کیا تو یہ برا ہو گیا، نہ بھائی نہ، یہ ہز اون تھاٹ، تمہاری اپنی تھاٹ ہے، اس کی اپنی تھاٹ ہے۔ اللہ پاک تم سب کو اچھی سوچ ہونا بڑی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے اسٹینڈرڈس اور اپنے لیونگ جو ساری چیزیں ہیں، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں سارے کام، اور تم لوگوں بھی اس بات کی توفیق ہو۔ باقی یار رسول پاک کی سنت کو زندہ کرو، اور کیا کہتے ہیں، خوب درود پڑھو، خوب ذکر کرو رسول پاک کا، ان شاء اللہ تم لوگوں کا اچھا ہوگا۔